بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی یہ خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان دربار خلافت میں پیش ہوا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدرے بڑا سر، خوبصورت چھوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ بال، ہلکی باریک بویں، دراز پلکیں، سرمگی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور اولو جیسے شفاف دانت اور خوشنما دبلا پیٹ اور چھوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر حسین چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ حاضرین اسے دیکھتے اور بار بار دیکھتے تکتے نہ تھے۔ اسے دیکھ کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دوشیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ نے خواتین کو اس کے دلربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر مونڈنے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یار نہ تھا، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا، تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگیں اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم تو خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المؤمنین کی کسی ہم نشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کی مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المؤمنین حسب معمول دارالخلافہ کی گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شعروں میں اپنے آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بلا کوئی صورت بن سکتی ہے میں شراب پی سکوں، اور بلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤ جو شریف النسل ہے، نوخیز ہے، خوبرو ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے، وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہیں، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند کا سا مکھڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جن ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی جس کی حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں بھی کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ۔ تو ان کے حکم سے آپ کو بلایا گیا۔ جب حاضرین نے آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی یہ ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں آپ کی خوبصورتی کم کرنی چاہی تو آپ پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے، اور انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگی، اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کے تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بیچنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رخت سفر باندھ لیجئے۔ امیر المؤمنین آپ کو بصرہ بیچنے کا عزم مصمم کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنے بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں جہاں اندھیر ہو جاتا اور کھانا پینا بھول جاتی اور اس کے متعلق موہوم خطرات میں گر جاتی، اور جو ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا تو اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا بسنا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المؤمنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔
اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المؤمنین سے پوچھا بھی کہ امیر المؤمنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میرے طرف دیکھنے میں میرے کسی طرح کی قول و فعل کا دخل ہو تو بتائیں۔ لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے نوجوان، یہ میرا انتظامی حکم ہے جو حتمی ہے۔ امیر المؤمنین نے بصرہ کی گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے اور گزر بسر کے لیے جاگیر دینے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کی سپرد کیا اور خود اونٹ پر سوار ہو کر طویل و عریض صحراؤں اور بلند و بالا پہاڑوں کو عبور کرنے لگا اور کئی دنوں کی صعوبت سفر برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس شادی شدہ خاتون کو امیر المؤمنین کے اس اقدام کا علم ہوا تو وہ اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چپکے سے درج ذیل اشعار لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بھجوا دیے۔ اس امیر المؤمنین سے گزارش کر دیجئے جس کی ناگہانی غصے کے تصور سے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سلمی سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں ابو حفص عمر فاروق سے معافی مانگتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دیکھنے والے آنکھ میسر ہے، اس لیے مجھے شراب پینے اور نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عشق کو دوزخ کی خوف نے لگام دے رکھی ہے اور اب وہ اس لگام پر مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہے۔ اس امنگ اور آرزو کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا گیا ہو، اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور پھر لوگ اپنے تمناؤں میں سچے بھی ہوتے ہیں اور سیاکار بھی۔ لہٰذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں، کیونکہ گناہ کی معافی مانگنے والے کی راہ ہی صحیح راہ ہے۔ جب امیر المؤمنین نے یہ اشعار ملاحظہ کیے تو رو دیے اور فرمایا، سب تعریفوں کے لائق اللہ مالک الملک کی ذات ہے، جس کی خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا ہے۔ نصر بن حجاج سلمی کی بصرہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈال ہو گئیں، کیونکہ اس کی اسی طاعت شوہر بیٹے نے اسے ضروریاتی زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا اور اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اب اسے کمی تھی تو صرف اپنے لخت جگر کی دیدار کی کمی تھی، جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ وہ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہ چاہتی تھی اور نہ ہی اس میں بیٹے کو واپس لانے کی ہمت تھی۔ البتہ ایک دن اس نے جرأت کر کے امیر المؤمنین کو مسجد جاتے ہوئے رستے میں جا لیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں روز قیامت اللہ کے سامنے دوزانو ہو کر آپ کے ساتھ جھگڑوں گی۔ آپ تو اپنے عاصم اور عبداللہ کے درمیان سوتے ہیں، جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع و عریض صحرا اور سنگلاخ کوہستان موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نصر بن حجاج کی ماں، نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں عاصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی، جبکہ انہوں نے تیرے صاحبزادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی خاتون صبر کی گھونٹ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی اور امیر المؤمنین نماز پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ اس عرصہ میں نصر بن حجاج سلمی کو بوڑھی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی، چنانچہ اس نے امیر المؤمنین سے مدینہ منورہ میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت عتبہ بن غزوان امیر المؤمنین کا کوئی پیغام لے کر بصرہ تشریف لے آئے اور وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس مدینہ روانہ ہونے لگے تو ان کے منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بیچنا چاہے وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دیں۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کر دی۔ چند دنوں بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المؤمنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلام مسنون کے بعد بے قصور جلا وطن نصر بن حجاج کی درج ذیل اشعار نظر پڑے۔ اے امیر المؤمنین، آپ نے جو مجھے بے توقیر کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے، ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا۔ میرے متعلق آپ کا تصور محض گمان ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے۔ محض اس بنا پر کہ ستواں ناکوالی ایک دن اپنی آرزو کا اظہار کر بیٹھی، حالانکہ عورتوں کی بعض خواہشات محض تاوان تصور کی جاتی ہیں۔
آپ نے میرے متعلق ایسے بات متصور کر لی جس کے بعد میں کسی مجلس میں بات کرنے کی قابل نہ رہا اور میں بغیر کسی تہمت کے جلا وطن کر دیا گیا، حالانکہ میرا حرمین میں قیام ہوا کرتا تھا اور مجھے میرا مرتبہ و مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے، اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے عزت دار ہے اور اسے اس کی نماز اور روزہ اور قوی شرافت بری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہیں۔ ہماری یہ دونوں حالتیں ہمارے کسی طرح کی ممکنہ ارتکاب گناہ میں حائل ہیں، تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المومنین نے یہ پڑھ کر فرمایا کہ میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین پر اللہ رحم فرمائے، آپ اپنے خیال و تصور میں بالکل سچے تھے کہ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی زلف گیرا گیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل مجامع بن مسعود سلمی کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ اس کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران ان کی بیوی خزیرہ جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہائی درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو اور اگر نیچے ہو تو تجھے ہتھیلوں پر اٹھا لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کے یہ الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے۔ مجاشع نے کہا کہ تیرا یہ کہنا اس بات کا جواب نہیں، مجھے سچ سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مجاشع نے کہا کہ یہ بات بھی غلط ہے، تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب ہے اور تم مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی۔ اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کر کے رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکورٹی سے پڑھوایا تو پتہ چل گیا کہ خزیرہ کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کے افشا ہونے کا علم ہوا تو وہ مارے شرم کے زمین پر گر گیا اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ بستر سے اٹھنے کا یارا نہ رہا۔ جب مجاشع بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی خزیرہ سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، شاید کہ اسی طرح ہی اس کی صحت بحال ہو جائے۔ خزیرہ نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مجاشع بطور شوہر ہونے کے بھی اس بات پر اصرار کیا تو وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ بعد ازاں مجاشع نے حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے تو امیر المومنین نے اسے مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو بصرہ سے فارس بھجوا دیا جہاں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی گورنر تھے۔ چنانچہ یہ وہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبہ یا گاؤں میں آباد ہو گئے اور اسے وہاں آباد ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں یا قصبہ کے سردار کی بیوی اس پر مر مچنے لگی اور اسے چوری چھپنے ملنے کی پیغام بیچنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمی کو اپنے ہاں بلایا اور اس نئے قضیے پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا اگر میں ارض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا اور تم لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے نہیں ٹھہرنے دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی سرزمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان بن ابی العاص نے یہ صورتحال امیر المومنین کو لکھ بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب امیر المومنین شہید ہوئے
اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی سے ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔